ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك كما قال الله تعالى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بہت خوب ماشاء اللہ. ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. محترم حضرات، آئیے کچھ کہنے سننے سے قبل سرور کونین سلطان دارین احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ و صحبہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. مذکورہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ عرض کرنے سے قبل ایک بات عرض کر دوں. محب گرامی قدر قاریانہ صاحب نے اچھی باتیں کہی ہیں. دنیاوی تعلیم دینوی تعلیم دونوں جب یکجا ہوں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اس طریقے سے تھوڑا سا مناسب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ دینی تعلیم مدرسے میں نہ دلا کر کے بچوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جاتا ہے. اس سے تھوڑا سا قوم پر اس کا منفی اثر پڑے گا. ویسے بھی علامہ قمر زمان صاحب دامت ظل العالی فرماتے ہیں کہ عمرہ کی ایک مجلس میں گیا تو لوگوں نے کہا کہ جو کام پہلے کے علماء کیا کرتے تھے، حالات کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، جن سے انقلابات پیدا ہوا کرتے تھے، اب وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے مدرسے میں پڑھنے والے 85% طلبہ غریبوں کے بچے ہوتے ہیں. غریب کے بچے ہوتے ہیں جو خود اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے. اب یا تو وہ جنت پانے کی خواہش میں ماں باپ دینی تعلیم دلاتے ہیں یا خرچ کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر وہ بچوں کو دینی تعلیم دلاتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا ہے آج بھی حالات کا رخ موڑا جا سکتا ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ امیر لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، امیر لوگ اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، امیر لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، مفتی دین بنائیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدرسے میں ہم بچوں کو کم پڑھاتے ہیں، پالتے زیادہ ہیں۔ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہم کم ہیں، پالتے زیادہ ہیں۔ اے عمرہ رؤوسا، اگر حالات کا رخ موڑنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اس لیے کہ جو طالب علم یا غریب باپ کا بچہ ہے وہ خود حالات زمانہ کا شکار ہے۔ جو کام ایک مالدار عالم اکیلے کر دے گا، 1000 مفلوق العلماء اس کام کو نہیں کر پائیں گے۔ اے عمرہ رؤوسا، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھنے والوں، اگر تم نے غلط کام کیا تو اب اس عالم کی حیثیت نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کہے کہ سیٹھ جی، امیر صاحب، مالدار صاحب، آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ جیسی وہ امام صاحب کہیں گے دوسرے ان کا حساب کر دیا جائے گا، دوسرے ان کا حساب کر دیا جائے گا۔ کیسا ہے کہ حد میں رہو، امام و امام بن کر رہو، مولوی و مولوی بن کر رہو، تمہاری حیثیت کہ تم ہم کو مشورہ دو گے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ہم کرنا چاہیے، کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، حد میں رہو۔ اے رؤوسا، اگر تم نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہے، جس وقت تمہارا قدم غلط اٹھے گا، شریعت کے خلاف اٹھے گا، ہاتھ تمہارا شریعت کے خلاف اٹھے گا، تمہارا بیٹا تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا پاپا، ڈیڈی، آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت تمہارا قدم بھی رک جائے گا، زبان رک جائے گی، ہاتھ رک جائے گا۔ لیکن ایک مولانا صاحب امامت کرتے ہیں، وہی سے بھی آپ جان رہے ہیں، ایک امام صاحب ہے، میں کہتا ہوں امام عند العوام کلا نام۔ میں بھی 6 سال سے امامت کیا ہوں اور امامت کے حالات و رموز سے واقف وقت اس کا نہیں ہے، لیکن بس ایک میں نظیر پیش کر دوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، مغرب میں نے چھوٹی سورہ پڑھ دی، پتہ چلا ایک صاحب آئے، کہے کرے امام صاحب چھوٹی سورہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں دل میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو آدمی تھوڑا سا کھاتا پیتا ہے اور دوڑے بھاگے آتا، پتا چلتا ہے کہ ایک رات 2 رکعت نکل گئی، بس اوقات تو ساری رکعت نکل جاتی ہیں۔ تھوڑی سی لمبی سورہ پڑھا دیا کیجئے کہ ہم لوگ افطار تھوڑا سا قاعدے سے کر کے اس کے بعد پھر جا کرتے رہیں گے۔ دوسرے دن میں نے سورت ہوئی لمبے کر دیا تو اب ان کے بیٹے آئے اور کہنا کرے امام صاحب بتائیے، اذان ہوتی آدمی جلدی کچھ کھاتا ہے، تھوڑا سا اتنا تو وقت ہونا چاہیے، قاعدے سے افطار کر لے، دن میں بھوکا پیاسا ہے، تو آپ جو ہے کہ لمبی سورت پڑھا دیتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ انتظار کرتے کرتے اب ادھر نماز پڑھیں اور تب جا کر کے اس میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، تو تھوڑا چھوٹی چھوٹی سورت پڑھایا کریں۔ محترم سامع کرام، میں نے کہا کہ بھائی میں اکیلا امام ہوں، اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، چھوٹی سورت پڑھاؤں تو آپ کے والد اعتراض کریں گے اور بڑی سورت پڑھاؤں تو آپ اعتراض کریں گے، اب آپ ہی بتائیے میں کس طرح سے امامت کروں۔ تو محترم حضرات، بہرحال میں اپنے محب گرامی قدر سے میں ان کی عزت کرتا ہوں، ہمارے جتنے علماء ہیں سب قابل عزت ہیں، لیکن یہ جملہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ بغیر علم کے، علم دین کے، علم دنیا کے، شریعت نے کہیں منع نہیں کیا کہ علم دنیا نہ حاصل کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جنگ میں جب فتح حاصل ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا سیکھنا جانتے ہیں، پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کو لکھنا سکھا دیں اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی، ان کے لیے یہی مال ہے۔ تو اب ان پڑھنے والوں میں کوئی زبان نہ، کوئی سریانی جانتا تھا، کوئی عبرانی جانتا تھا، کوئی عربی جانتا تھا، پتا چلا کہ علم کے لیے کوئی قید باؤنڈیشن نہیں ہے، تو دونوں علم حاصل کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، بہرحال کامیابی ہماری اسی میں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم کو وقت کی ضرورت بننا ہے، علم حاصل کریں، اتنا علم حاصل کریں، اتنا علم حاصل کریں کہ وقت کی ضرورت بن جائے۔ جب تک وقت کی ضرورت نہیں بنیں گے تب تک آپ کا کوئی معیار نہیں ہوگا، ہمارا کوئی معیار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی علم حاصل کرائیے لیکن اس حساب کا کرائیے کہ وقت کی ضرورت بنا دیجئے۔
اور جب اتنی قابلیت آئے گی تو کامیابی ملے گی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ اصل زندگی ایمان والوں کے لیے آخرت ہی کی زندگی ہے۔ دنیا میں 20 برس، 50 برس، 100 برس، 125 برس، بلکہ میں پڑھا کہ ایک بوڑھی عورت کہیں کی ہے 124 برس کی ہے، اور گنیز بک آف ورلڈ میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے کہ بہت زیادہ عمر جینے والی عورت ہے یہ۔ تو کیا پتا چلا 125 برس کے بعد، چلیے 150 مان لیجیے، پھر اس کے بعد جانا وہیں پر ہے جہاں منکر نکیر سے ہمارا سابقہ پڑے گا، اور ہمیں امتحان دینا ہے، ہمیں سوالات کا جواب دینا ہے، اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ جب دنیا میں سبق یاد کیے رہیں گے تبھی جا کر کے وہاں امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اب مکمل سب چھوڑ چھاڑ کر کے وہی ہمیں اختیار کرنا، نہیں، دنیا کو بھی برتنا ہے، دنیا کو بھی برتنا ہے۔ اس لیے اتنا علم تو حاصل ہونا ہی چاہیے۔ اگر بڑے عالم ہیں تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ دنیا والوں کے شانہ بشانہ چل سکیں، اور اگر کسی بڑے عہدے پر ہم اگر تشریف فرما ہیں تو پھر دنیاوی علم بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا والوں کے بھی شانہ بشانہ چل سکیں۔ ایک بات پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم حضرات، جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، آپ 30ویں پارہ میں دیکھیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ سیرت پڑھیں، پیارے آقا کی سیرت کا مطالعہ کریں، پیارے آقا کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، پیارے آقا کی زندگی مبارک کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طریقے سے زندگی گزاری ہے، تب نہ ہمیں جینے کا طریقہ آئے گا، تب نہ ہمیں جینے کا سلیقہ آئے گا۔ وہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ رئیس ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے سوداگر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بھوکو رہنے والا ہو، وہ جس بھی کیٹیگری کا ہوگا، جب وہ میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، سیرت کا مطالعہ کرے گا، تو اس میں اس کی زندگی کے لیے رہنما اصول نظر آئیں گے، روشنی نظر آئے گی، رہنما ضوابط نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرے گا تو دنیا میں کامیاب و کامران ہوگا۔ محترم حضرات، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، لیکن کیا ہوا؟ آواز ایسی گونجی، اس طریقے سے گونجی چونکہ آپ نے مرکز سے آواز اٹھائی تھی، پوری کائنات کے محور سے آواز اٹھائی تھی، آپ نے مکہ المکرمہ سے آواز اٹھائی تھی، اور پوری دنیا کے بالکل درمیان میں ہے، وہاں سے آواز اٹھی، پوری دنیا میں ایک طرح سے محسوس کی گئی، اور پتا چلا کہ جب یہ سلسلہ بڑھتا رہا، ایمان والوں کا سلسلہ بڑھتا رہا، بڑھتے بڑھتے آج اس جگہ جا کر پہنچا ہے کہ پیارے آقا نے اکیلے اللہ اکبر کہا۔ آج وہ معاملہ یہ ہے کہ 1.75 کروڑ پوری دنیا میں اللہ پانے والے، اللہ رب العزت کے نام لینے والے اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی موجود ہیں۔ آپ نے اکیلے آواز بلند کی تھی، اللہ اکبر، اکیلے آواز بلند کی تھی، لیکن پروردگار عالم نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ آج 2 ارب مسلمان ہیں جو اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے عیوب و نقائص تلاش کیے گئے تھے، اس وقت بھی آپ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت بھی آپ کو گالیاں دی گئی تھی، جادوگر کہا گیا تھا، ساحر کہا گیا تھا، مجنون کہا گیا تھا، دیوانہ کہا گیا تھا، کاہن کہا گیا تھا، آپ کو پاگل اور کیسے کیسے مغلظات سے لوگوں نے آپ کو ملقب کیا تھا۔ جس طریقے سے دین کی روشنی بڑھتی گئی، دشمن بڑھتے گئے، کوئی زمانہ خالی نہیں رہا جب پیارے آقا کے دشمن نہ موجود ہوں۔ اب بتائیے، پروردگار عالم ساری کائنات کا خالق و مالک، لیکن کیا پوری کائنات میں سب اللہ عزت کے ماننے والے ہیں؟ سب ماننے والے ہوتے، سب مومن کامل ہوتے، لیکن پتا چلا پروردگار عالم جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی بھی ذات پر سب متفق نہیں ہو سکے۔ آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہر جز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا، لیکن کیا آپ کی ذات پر سب متفق ہو گئے؟ اگر متفق ہو گئے ہوتے تو سب اہل سنت جماعت کے ہو گئے ہوتے۔ محترم سامنے کا ہر زمانے میں اس قسم کی تخریب کاری ہوتی رہی، لیکن میرے پروردگار نے فرمایا میرے حبیب واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے حفاظت کیا۔ ابو لہب نے جب کہا تھا کہ تبا لک یا محمد سائر الیوم اور لہذا جمعتنا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا کہ آپ اپنے رسالت کا وعدہ ہم سے کریں، آپ کے لیے ہلاکت ہو؟ میرے نبی خاموش رہے، اللہ تعالیٰ سورۃ تبیہ کو نازل کر دیا۔ پیارے آقا کی عظمت اور عصمت ناموس کو اللہ نے بچایا، کہا میرے حبیب آپ خاموش رہیں، اس کے کہنے سے آپ کیا برباد ہوں گے؟ میں نے تو اس کو برباد کر دیا، وہ برباد ہوا، اس کی بیوی برباد ہوئی، دنیا برباد ہوئی، آخرت برباد ہوئی، سب جہنم رسید ہو گئے۔ محترم حضرات، دشمنوں نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اولاد آپ کی دنیا چلی گئی، آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل منقطع ہو گئی، میرے پیارے آقا کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ساری کثرتیں آپ کو عطا فرما دی، ساری فضیلتیں آپ کو عطا فرما دی، دنیا آخرت جہاں دیکھیے پیارے آقا کا چرچا ہے، آخرت میں حوض کوثر ہے، میزان ہے، پرسرات ہے، جہاں دیکھیے میرے آقا تشریف فرما ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ